بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ دریافت کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے شیخ، پیر، استاذ یا کسی بڑے کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی قبر یا کسی مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس اہم سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سجدے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ سجدہ جو عبادت کی نیت سے کیا جائے۔ نمبر 2 وہ سجدہ جو کسی کے اکرام اور تعظیم میں کیا جائے، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ سجدہ ہے جسے سجدہ سلام یا سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ یا تعظیم اور اکرام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ سراسر ناجائز، حرام اور کفر ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو کرتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی قبر کو، کسی حجر کو، کسی شجر کو، کسی پیر کو، کسی استاذ کو، کسی شیخ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے سامنے بھی عبادت اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، وہ شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ تحیہ کرے، سجدہ تحیہ جیسے ہم عام طور پر ملاقات کرتے ہیں تو کسی کو سلام کرتے ہیں، تو آیا اس نیت سے، یعنی تعظیم اور عبادت کے نیت کے علاوہ سلام کرنے کی نیت سے کسی کو سجدہ تحیہ کوئی کرتا ہے تو اس سے کفر تو نہیں ہوگا، لیکن سجدہ تحیہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، عبادت کی نیت سے اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا کفر ہے، اور تحیہ اور سلام کی نیت سے سجدہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا، قرآن کریم سورہ یوسف میں جس کا تذکرہ ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ سجدہ عبادت اور تعظیمی نہیں تھا بلکہ سجدہ تحیہ تھا۔ اسی طرح فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، وہ بھی سجدہ عبادت اور تعظیمی نہیں تھا بلکہ سجدہ تحیہ تھا۔ اور یہ سابقہ امتوں کے مسائل ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی چیز پہلی امت کے اندر جائز تھی اور اس سے روک دیا گیا تو اب مجھے اور آپ کو اس چیز پر عمل کرنا قطعاً ناجائز ہے، چونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، احادیث نے اور شریعت اسلام نے ہمیں سجدہ تحیہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سجدہ تحیہ کرتا ہے تو بھی حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر سجدہ عبادت و تعظیمی کرتا ہے پھر تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ سجدہ عبادت تو سراسر حرام ہے، اس بارے میں کسی امام کا، کسی مسلک کا اور کسی فرقے کا ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی کے ناجائز اور کفر ہونے کے بارے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، اور سجدہ تحیہ کے گناہ کبیرہ اور حرام ہونے کے بارے میں 2-4 عبارتیں پڑھ کے اور 1-2 سیرت کے واقعات پڑھ کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں گا۔ دیکھیں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک اونٹ لایا گیا جو پریشان کر رہا تھا اپنے مالک کو۔ تو وہ اونٹ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو وہ اس طرح جھک کر بیٹھ گیا گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور ہے اور آپ کے سامنے یہ جھک رہا ہے، اور ہم عقل والے ہیں اور یہ بے عقل جانور ہے، یہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، اور اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اس کی اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
دیکھیں صحابہ کو حضور نے منع کر دیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم المرتبت ہستی ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ بھی اگر سجدہ کریں تو یہ بھی کفر ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اگر سجدہ تحیہ ہو تو حرام اور گناہ کبیرہ، اور سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت ہو تو سراسر کفر ہو جائے گا۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ وہ اپنے گزرے ہوئے نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنے نالاں اور اتنے ناراض اور اتنا غصہ ہو رہے ہیں کہ لعنت فرما رہے ہیں کہ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ تیسری روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کائنات کے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ کی بہت ساری کتابوں میں، جیسے فتاوی شامی جو مشہور مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کی عبارت میں پڑھوں گا، اختلفوا فی سجود الملائکہ قیل کان للہ تعالی والتوجہ الی آدم للتشریف وقیل بل لآدم علی وجہ التحیہ۔ فتاوی شامی کے اندر ہے کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تحیہ تھا۔ ثم نسخ بقولہ، اب اس امت میں سجدہ تحیہ کرنا بھی حرام ہو گیا ہے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرتی۔ فتاوی تاتار خانیہ کے اندر بھی اسی طرح ہے، تبیین المحارم کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح فتاوی ظہیریہ کے اندر بھی، اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ دوسری عبارت، ما يفعلوا وكذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين يد العلماء والعظماء فحرام، کسی عالم، کسی پیر، کسی مرشد کے سامنے جا کر زمین چومنا، پاؤں کو چھونا اور سجدہ ریز ہونا یہ قطعاً حرام اور ناجائز ہے، لأنه يشبه عبادت الوثن، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کے مشابہ ہے، اس کے سملر ہے۔ اب کہا گیا کیا ایسا شخص کافر ہوگا؟ حل یکفران، فتاوی شامی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، کیا ایسا کرنے والا کافر ہوگا اور جس شخص کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کافر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں اس کو جائز اور حلال سمجھ رہے ہیں تو کافر ہو جائیں گے، دونوں اگر تعظیم اور عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں، راضی ہیں، تو پھر کافر ہو جائیں گے، اور اگر سجدہ تحیہ ہے کافر تو نہیں ہوں گے لیکن گناہ کبیرہ کا اور حرام کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں علی وجہ العبادت والتعظیم کفر، اگر عبادت اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا تو یہ کفر ہے، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا، اور اگر تحیہ اور سلام کی نیت سے سجدہ کیا ہے تو کافر نہیں ہوں گے، وَصَارَ عَاصِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ، لیکن یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ عبارتیں اور یہ تین روایتیں کافی ہوں گی اس مسئلے کو سمجھنے، جاننے اور بوجھنے کے لیے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور شخص کو، چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ، قبر میں ہو یا قبر کے باہر ہو، پتھر ہو یا حجر ہو، شجر ہو یا کوئی بھی غیر اللہ کی کوئی بھی شکل ہو، مورتی ہو، اگر عبادت اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے کوئی تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، اور اگر تحیہ اور سلام کی نیت سے کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، کفر کا حکم نہیں لگے گا، لیکن گناہ کبیرہ کا اور حرام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں چاروں فقہی مسالک، حنفی، حنبلی، مالکی اور شافعی اور تمام دیگر مکاتب فکر اور مسالک بھی اس بات پر متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء جو معدود چند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو عبادت کی نیت سے سجدہ یہ بھی کفر، تعظیم کی نیت سے سجدہ یہ بھی کفر، اور سلام اور تحیہ کی نیت سے سجدہ کرنا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ کچھ علماء ہیں گنے چنے، وہ کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ بھی سراسر حرام اور ناجائز ہے، لیکن وہ اسے کفر نہیں کہتے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے
کیا ہم کسی بھی غیر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہ ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک شرک کو، کسی کے سامنے جھکنے کو، کسی سے مرادیں مانگنے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنے ذات عالی کا یقین نصیب فرمائے، غیر اللہ کی عبادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔